ڈیٹس لائک مائی گڈ گرل، تو جاؤ پھر تیار ہو جاؤ۔ دریش شاپنگ بیگ اس کو دے کر بولا، بہت برے ہیں آپ۔ حریم نے کہا، نکاح کے بعد تفصیل سے بتانا کتنا برا ہوں، ابھی جلدی سے چینج کر آؤ۔ دریت اس کا گال تھپ تھپا کر بولا تو حریم اس کا ہاتھ چٹکتی واش روم میں جا کر تیز آواز میں دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اچانک خرم کا خیال آیا تو جی بھر کر اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ اس نے آہستہ آواز میں دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کو ایک بار پھر دریت برا لگنے لگا تھا، کیونکہ آج دریت نے اس کی کمزوری پہ وار کیا تھا۔ اس کو ایسی توقع ہر ایک سے تھی مگر دریت سے نہیں۔ ہم آپ کو اتنا تنگ کریں گے کہ خود آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، حریم خود سے اتنا کہتی چوکی، پھر بولی، چھوڑ دیں گے کیا؟ وہ آج سے بہت پہلے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار بھگا کے لے گئے۔ ابھی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، یمان فجر کو کال کرتا اس سے بولا۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، فجر نے کہا۔ میں نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے، یمان اتنا کہتا چپ ہو گیا۔ کیا طے کر دیا ہے؟ فجر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اس کو لگا شاید اس نے غلط سن لیا ہو۔ میں آپ کی شادی کروانا چاہتا ہوں، یمان نے کہا تو فجر کے ماتھے پہ بالوں کا جال بچھ گیا۔ میری نہیں، اپنی شادی کا سوچو، اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بڑی بہن سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ فجر نے ناگواری سے کہا تو اس کو یمان کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ آپ سے پہلے میری ہوگی تو یہ واقعی شرم والی بات ہے، کیونکہ بڑی تو آپ ہے نا، یمان نے کہا۔ یمان میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، فجر نے اس کو ٹوکا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں آپی، اور آپ کی شادی کا سوچ رہا ہوں۔ آخر کب تک آپ اکیلے یامن کے ساتھ رہیں گی؟ یمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر بہن کا اتنا خیال ہے تو آ جاؤ واپس کراچی، فجر نے کہا۔ میں نہیں آ سکتا، آپ آ جائیں، کیونکہ آپ کی شادی یہاں ہوگی۔ یمان کی بات تب اٹھی۔ گیا ہے آج تمہیں، گیا ہے آج تمہیں؟ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی تو کیوں ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے ہو؟ میری شادی کی عمر نہیں، میرا ایک 7 سال کا بیٹا ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو یامن نام ہے اس کا۔ فجر نے اس سے ایسے کہا جیسے سچ میں یمان سب کچھ بھول گیا ہو۔ آپ کی عمر ہی کو کیا ہوا ہے، اچھی خاصی جوان ہے، آپ کے آگے ایک پوری زندگی ہے، اور یامن کو ایک باپ کی پیار کی ضرورت ہے۔ آپ کیوں ایک بچے کو باپ کی شفقت سے محروم رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں باپ لفظ پہ وہ کتنا اداس ہو جاتا ہے۔ یمان نے اس کو سمجھانا چاہا۔ میں نے یامن کو باپ کی شفقت سے محروم نہیں رکھا، اللہ نے ارسم کو اپنے پاس بلا کر یامن کو باپ کی شفقت سے محروم رکھا ہے جب وہ پیدا ہوا تھا۔ فجر کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مایوسی والی باتیں مت کریں، قسمت آپ کو موقع دے رہی ہے تو اس کو جانے نہ دے۔ ارمان آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ یامن کو بھی باپ کا پیار دے گا، بس آپ حامی بھر لیں۔ یمان کی آخری باتوں فجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس ارمان کی یہ مجال جو اس نے میرے بارے میں ایسا سوچا، شرم نہیں آئی اس کو ایک بیوہ پہ نظر ڈالتے ہوئے جو ایک بچے کی ماں بھی ہے؟ فجر کو ارمان کو غصہ آیا۔ آپ ہی، اس نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کی، عزت سے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یمان پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ کر اپنی پیشانی مسل کر بولا۔ اس کو بتا، عمر میں اس سے میں بڑی ہوں، ایک بیوہ ہوں اور دوسرا ایک بچے کی ماں ہوں۔ وہ شادی کے لیے کسی اپنی جیسی لڑکی کا سوچے جو اس کی عمر اور غیر شادی شدہ ہو، فجر نے کہا۔ آپ کی شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ یمان نے پوچھا۔ شادی ایک بار ہوتی ہے جو میری ہو چکی ہے، اور میں دوسری نہیں کرنا چاہتی، فجر نے کہا۔ شادی ایک بار نہیں ہوتی، فلمی ڈائلاگ نہ مارے۔ یمان کی باتیں فجر نے موبائل اسکرین کو گھورا۔ تمہاری نظر میں کتنی شادیاں کی جاتی ہیں؟ فجر نے طنزیہ کہا۔ آپ ہی، ضروری نہیں ایک شادی کامیاب نہ ہو تو دوسری شادی کرنا گناہ ہے، ایک طلاق یافتہ کو بھی دوسری شادی کرنے کا حق ہے، اور ایک بیوہ کو بھی۔ آپ پلیز میری بات مان لیں، اتنے سالوں بعد کچھ مانگ رہا ہوں، یمان نے کہا۔ تمہاری ہر بات میں مان لوں گی مگر سوائے شادی کے، فجر اتنا کہتی کال ڈراپ کر گئی۔ میری تو بچی کچی زندگی آروش سے آپی اور آپی سے آروش کو منانے میں گزر جانی ہے، مگر مجال ہے جو ان کے کان میں جوں تک بھی رینگتی ہو۔ یمان موبائل اسکرین کو دیکھ کر تعصب سے بڑبڑایا۔ آپ حریم علی، فردین علی شاہ، دریش شاہ، ولد شہباز شاہ کو 50 لاکھ حق مہر سے کر راج الوقت میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حریم اسکن کلر کے گھیردار شلوار قمیض پہنے، سر پہ لال چنری اڑے ایک بار پھر نکاح کے لیے خود کو تیار کیے ہوئی تھی، جس میں نہ پہلے اس کی رضامندی تھی اور نہ اس بار وہ دل سے رضامند ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے اس کی رضامندی جانے دریش شاہ آیا تھا تو اس بار شادلی شاہ آیا تھا۔ پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آج اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ پہلے عورتوں کا جمغیر غفیر تھا تو اس بار صرف حویلی کے فرد موجود تھے۔
हरीम बोलो खामोश क्यों हो? आरविश ने इसको कोई जवाब न देता पाया तो आहिस्ता आवाज में कहा, सोच लो हरीम, अगर तुमने इनकार किया तो इस सूरत में तुम कभी हुरम का चेहरा नहीं देख पाओगी। मैं इसको तुमसे दूर लेकर जाऊंगा। कबूल है। वो इनकार करने का सोचती तो कानों में दुरेत के अल्फाज गूंजते जिसको वो चाह कर भी झटक नहीं सकती थी, क्योंकि सवाल उसकी मासूम बेटी का था। आप हरीम अली वल फरदीन अली शाह दुरे शाह वल शहबाज शाह को 50 लाख रुपए हक में सकाए राजुल वक्त में अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। एक बार फिर पूछा गया तो उसने बिना कोई और बात सोचे कबूल कह दिया, जिसमें सबके चेहरे पे सुकून ठहरा था। आप हरीम अली वर्द फरदीन अली शाह दुरे शाह वल बादशाह को 50 लाख रुपए हक में सक्का राजुल वक्त में अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। सपाट अंदाज में तीसरी बार भी कबूल है कहकर इसने अपनी जान छुड़ाई। मुबारक हो। माँ इसको अपने गले से लगा कर बोली। साइन। शाजी ने निकाहनामा उसके सामने किया तो साइन करते हुए हरीम के हाथ कप पाए जरूर थे। मुबारक हो लाला, बाल सफ़ेद होने से पहले आपका निकाह हो गया। शाजुल दुरैत के गले लगता शरारत से बोला तो दुरैत हंस पड़ा। खैर मुबारक हो, दुरैत ने जवाबन कहा। गालिबन आप अपनी ज़ौजा के पास जाना चाहते हैं। शाजुल ने शरीर नज़रों से उसको देखा। गालिबन नहीं, यकीनन, मगर उसके लिए तुम्हें साइड पे होना पड़ेगा। दुरैत उसको साइड पे करता बोला तो शाजुल हंस पड़ा। दुरैत हरीम के कमरे में आया तो वहाँ बस आरविश और माही बैठी हुई थी। उसके साथ बाकी सब शायद चले गए थे। माही और आरविश ने दुरैत को देखा तो खामोशी से कमरे से निकल गई तो दुरैत दरवाज़ा बंद करता हरीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। निकाह मुबारक हो। दुरैत उसके पास बैठकर बोला, हमें आपसे निकाह नहीं करना था। तहरीम चीख पड़ी, आहिस्ता बात करो, पास ही बैठा हूँ तुम्हारे। दुरैत कान पे हाथ रखकर उससे बोला, आप आखिर चाहते क्या है? हरीम चुंदरी उतार कर उससे सवारी नजर से देखकर बोली, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। तुरंत उसके गाल पे हाथ रखकर उसको देखकर मुस्कुरा कर बोला, हाथ मत लगाए। हरीम ने उसका हाथ झटका तो दुरैत को बुरा तो बहुत लगा मगर जब्त कर किया। हुरम की चीज़ें और अपनी चीज़ें पैक करो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे कमरे में होना है। दुरैत ने हकमिया लहजे में कहा, गौर से देखे, हम वही हैं जिसको आपने धुतकारा था, जिसके गाल पे आपने थप्पड़ मारा था, जिसकी मोहब्बत आपने उसके मुंह पे मारी थी। हरीम बेड से उठती दुरैत को याद करवाने लगी, क्या तुम ये सब कुछ भूल नहीं सकती? दुरैत इसके रूबरू खड़ा होता हुआ बोला, नहीं, हम नहीं भूल सकते और न आपको कभी भूलने देंगे। हरीम नम लहजे में बोली। हरीम। दुरैत इसको दोनों बाजू से पकड़ता अपने रूबरू खड़ा करने लगा। छोड़े हमें, हरीम ने तेज आवाज में कहा। मेरी तरफ देखो। दुरैत उसको अपने सार में लेता उसका चेहरा अपनी तरफ करने लगा, जो खामोशी उसके सीने तक आ रही थी। हमें नहीं देखना आपकी तरफ और ना आपके कमरे में रहना। आप निकाह करना चाहते थे, वो हो गया, अब बख्श दे हमें और हमारी बेटी को। हरीम रुख मोड़कर बोली तो दुरैत के इतने पास खड़े होने पर उसका पूरा चेहरा लाल टमाटर हो गया था, जिसको दुरैत ने बहुत गौर से देखा। हरीम को अपने आप दुरैत के चौड़े वजूद में दबता हुआ महसूस हो रहा था। तुम मुझे अजीज़ हो हरीम, अब तो तुम्हारी बेटी तुमसे ज़्यादा अजीज़ होगी। दुरैत ने उसके माथे हाथ पे बूसा देकर कहा तो हरीम ने ज़ोर से अपनी आंखों को मींचा। अगर आपको लगता है ऐसी हरकतें करके आप हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, हमसे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, ये तो आपकी भूल है। अगर अब आपने मज़ीद हमें धमकियाँ दी तो हम हवेली से चले जाएंगे। हरीम ने पहली बार उसको देखकर कहा, अच्छा तो अब मुझे तुम छोड़ जाने की धमकी दोगी, रह लोगी मेरे बिना? दुरैत उसकी बात पे महफूज हुआ। हम संजीदा हैं। हरीम को उसका यूं मुस्कुराना पसंद नहीं आया। यकीन जाने हम आपसे ज़्यादा संजीदा हैं। दुरैत उसके अंदाज में हम लफ्ज़ यूज़ करने लगा तो हरीम तप उठी और उसके सीने पे थप्पड़ मारने लगी, मगर फिर जाने क्यों रुक गए। क्या हुआ? दुरैत ने उसकी आंखों में झाँका। आप बहुत बुरे हैं। हरीम इतना कहती ज़ोर शोर आवाज़ में रोने लगी तो उसके पल में तोला, पल में बादशाह वाला रूप देखा। दुरैत हैरत से उसको देखने लगा, जो अच्छी भली उससे लड़ रही थी और अब ऐसे रो रही थी जैसे उसने जाने क्या कर दिया हो। है हरीम यार, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? दुरैत उसके आंसू साफ करते हुए बोला, हमें आपके साथ नहीं रहना। हरीम ने सूसू के दरमियान कहा, आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अब तो हमारा निकाह हो गया, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो अल्लाह आपको गुनाह देगा। तुरंत उसको बच्चों जैसा अंदाज देकर मुस्कुराहट दबाए बोला, आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? हरीम इसको घूर कर बोली तो तुरंत ने इसकी नम पलकों पे बुसा दिया था तो हरीम आज उसका ऐसा रूप देखकर बेहोश होते होते बची। आप बहुत बेशर्म है। हरीम अपनी हालत पे काबू पाकर उसको बताने लगी, अच्छा और कुछ? तुरंत शरारत से उसको देखने लगा। मैं आपको अपनी बेटी के पास जाने नहीं दूंगी, हरीम ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकती।
درت آرام سے بولا، اور وہ آپ کی بیٹی نہیں، اس کے باپ کو آپ نے… خاموش۔ حریم کچھ کہنے والی تھی جب درت نے سختی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا تو حریم سہمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ پورم میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں دوبارہ سے تمہارے منہ پہ کسی اور کا نام نہ سنوں۔ درت کا لہجہ اچانک پتھریلا ہو گیا تھا، جس کو محسوس کر کے حریم کو اس سے خوف آنے لگا، اس کا وجود ہلکا سا کانپنے لگا تھا۔ حریم… درت نے اس کو کانپتا دیکھا تو پریشان ہوا۔ ہمیں وحشت ہو رہی ہے آپ سے۔ حریم اپنے قدم پیچھے جانب کھسکاتی درت سے بولی تو وہ بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ حریم تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ درت کا لہجہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ آپ بھی تو مرد ہیں اور سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی طلب پوری کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیں گے؟ حریم دیوار کے ساتھ لگی سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ حریم تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کیا؟ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ درت اس کی طرف آتا پوچھنے لگا۔ اس کو حریم اپنے حواسوں میں نے لگی۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے بس اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ حریم بار بار ایک لفظ دہرانے لگی تو درت گہری سانس بھرتا اس کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ حریم ریلیکس، تمہیں اپنے درت پہ یقین کرنا چاہیے۔ درت کو اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا پرسکون کرنے لگا۔ ہمیں آپ پہ یقین نہیں، آپ نے ہمیں ایک حیوان کے حوالے کیا تھا۔ حریم اس کی قمیض کو سینے سے جگڑتی آہستہ آواز میں بولی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز معاف کر دو، درت نے شرمندگی سے کہا۔ ہم معاف نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی، حریم نے بزدل لہجے میں کہا تو درت نے زور سے اس کو خود میں بیجا۔ آروش اپنے اسلام آباد والے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کے کانوں میں دلاور خان کی کئی باتیں گونج رہی تھی۔ ہم سے ملی نہیں اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آروش اپنے سوچوں میں گم تھی جب زوبیہ بیگم اس کے کمرے میں آ کر بولی۔ السلام علیکم، سوری، مجھے لگا آپ لوگ گھر پر نہیں ہوں گے۔ آروش کھڑی ہوتی شرمندہ لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ زوبیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، اور آج تو درت لالا کا نکاح بھی ہو گیا خیر سے، آروش نے مسکرا کر پرجوش لہجے میں بتایا تو زوبیہ بھی مسکرا پڑی۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ زوبیہ بیگم نے کہا۔ کس بارے میں؟ آروش نے سوالی نظر سے اس کو دیکھا۔ یمان کے بارے میں، زوبیہ بیگم نے کہا تو آروش کے تاثرات یکدم بدل سے گئے۔ میں نے یمان اور بابا کو بتا دیا اپنا جواب، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اتنی پتھر دل لگتی تو نہیں، پھر کیوں یمان کے معاملے میں اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ کیا کچھ نہیں کیا اس نے تمہارے لیے؟ کم عمری میں تمہارے بھائیوں سے زخمی بنا ہارٹ اٹیک کا مریض بن گیا، بائی پاس ہوتے ہوتے رہ گیا، اب وہ ایک نئی بیماری کا شکار ہے، تو تم کیوں اس کو اتنا تڑپا رہی ہو؟ آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کے دل میں موجود جو تمہارے لیے محبت ہے، وہ کیوں تم چاہتی ہو کہ گناہ بن جائے؟ نور جو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، آروش کا جواب سنا تو اس پہ پھٹ پڑی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، آروش کی وضاحت کرنا چاہیے۔ تم… نور ابھی کچھ کہنے والی تھی جب نجمہ بھاگ کر ان کے پاس آتی بولی۔ او جی، ارمان صاحب کی کال آئی تھی، بتاتے کہ یمان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ نجمہ کی بات پہ زوبیہ بیگم کا ہاتھ اپنے سینے پہ پڑا تھا جبکہ آروش کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ یا اللہ خیر، یمان صبح تک تو ٹھیک تھا، زوبیہ بیگم حواس باختہ ہوتی کہہ کر آروش کے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ آروش بھی پریشان ہوتی ان کے پیچھے جانے لگی جب نور نے اس کا بازو پکڑا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور نے پوچھا تو آروش کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ امی پریشان ہے، آروش لڑکھڑاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ تو کچھ نہیں ہوتا آروش، تم یہاں بیٹھ کر بس یمان کی بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو مزید تڑپانے کا سوچو یا پھر اس کے مرنے کی خبر کا انتظار کرو، نور نے کہا تو آروش بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کیوں اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگی؟ آروش نے کہا۔ پھر تمہارے بار بار انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بار بار یمان کو ریجیکٹ کرتی ہو؟ نور نے اس پہ سوال کیا۔ میں بس شادی نہیں کرنا چاہتی، آروش نظر چرا کر بولی۔ سچ بتانا آروش، کیا اتنے سالوں میں تمہارے دل میں کبھی بھی یمان کے لیے 100 فٹ کا کارنر پیدا نہیں ہوا؟ اس کا بار بار اظہار محبت کرنا، تمہارے لیے اس کا پریشان ہونا، تمہیں دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیا کبھی بھی تمہیں یمان پہ ترس نہیں آیا؟ تمہاری جگہ اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ کبھی یمان کو اگنور نہ کرتی، بلکہ بات یہ کہ وہ پاگل تمہیں چاہتا ہے، تمہارا طلبگار ہے، تمہارے در پہ سوالی بن کر آیا ہے، اور ایک تم ہو جو وہ مرے یا جیے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو برین ٹیومر ہے یا بلڈ کینسر، تمہاری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ نور سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر بولی تو آروش کو اپنا دل مٹھی میں جگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں چاہتی ہوں جیے، میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، مجھے اس کی جان عزیز ہے، میں تبھی اس کو خود سے دور رکھنا چاہتی ہوں، میرا ساتھ اس کو کچھ نہیں دے سکتا، آروش لرزتے وجود کے ساتھ بولتی بیٹھتی چلی گئی جبکہ نور نہ سمجھی اور تعجب سے اس کے دیکھنے لگی جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔
मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी, नूर ने कहा। मेरी बात का कोई मतलब था भी नहीं, बस आप जाए यहाँ से, आरवी ने सपाट लहजे में कहा। यमान के साथ तुम अच्छा नहीं कर रही हो, देखना पछताओगी, नूर संजीदा लहजे में कहकर वहाँ से चली गई। हम कहाँ सोएंगे? हरीम बेदिली से अपना और हुरम का सारा सामान दुरेत के कमरे में शिफ्ट कर लिया था। मगर जब रात के पहर वो हुरम के कामों से फारिग हुई तो बेड पर टेक लगा कर बैठे दुरेत से मुखातिब हुई, जो कोई कागजात देख रहा था। ज़ौजा मोहतरमा, ये बेड आपकी नज़र करम को नज़र नहीं आ रहा? दुरेत कागजात से नज़र हटाता कश्मकश में खड़ी हरीम से बोला। हम हरीम है, हरीम ने जताया। तो हमने कब कहा कि हरीम हमारा नाम है? दुरेत मसनूई हैरानगी का इजहार करता हुआ बोला। ये आप हम लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हरीम ने आंखें छोटी की उसको घूरा। क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर इस्तेमाल के क्यों क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? दुरेत ने सवाल के बदले सवाल किया। आपने हमें जिद करने के लिए निकाह किया है। हरीम ने भी सवाल के जवाब देने के बजाय सवाल किया। सो जाओ हरीम, नींद तुम्हारे दिमाग पर सवार हो गई है, दुरेत ने कहा। हम यहाँ नहीं सोएंगे, हरीम ने कहा। अगर तुम्हारे सोफ़े पे सोने का इरादा है या तुम सोच रही हो मैं जाकर सोफ़े पे सोऊंगा, तो प्लीज़, अभी घिसा पिटा सीन हो गया है, भूल जाओ, आराम से बेड पर आकर सो जाओ, दुरेत ने कहा। हमें अपने कमरे में जाना है, हरीम दोबारा से बजित हुई। ठीक है जाओ, मगर हुरम यहीं मेरे पास रहेगी, दुरेत ने पुरसुकून लहजे में कहा। अब ये क्या बात पे हमें हुरम के वास्ते ब्लैकमेल करेंगे? हरीम ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, जिद तुम कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता शादी के बाद एक लड़की की कहाँ जगह होती है? तुरित ने संजीदगी से कहा। हम आपसे शादी करना नहीं चाहते थे, हरीम ने कहा। मगर अब तो हो गई है ना शादी, तुरेत ने कहा। हम यहाँ बेड पे सो रहे हैं, मगर आप ये मत सोचिए समझेगा कि हम आपकी धमकी से डर गए हैं। हरीम बेड की एक साइड पर आकर बैठ कर दुरेत से बोली। जी जी, हमें पता है हरीम, दुरेशा किसी से नहीं डरती, दुरे समझने वाले अंदाज में सर को चंबिश देकर बोला। तो हरीम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सोने के लिए लेट गई। ऑपरेशन में अब ताख़िर नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर हमीद ने संजीदगी से दिलावर खान से कहा। यमान होश में है, दिलावर खान उनकी बातें पूछने लगे। अभी आया है, मगर ऐसे यमान की याददाश्त का मसला हो जाएगा। अब अगर मज़ीद ताख़िर हुई तो, और वो क्या पता फिर ऑपरेशन भी काम ना आए, डॉक्टर ने कहा। तो आप करें ना इंतज़ार, किस चीज़ का है? सुबिया बेगम ने कहा। पेशेंट राज़ी है, डॉक्टर हमीद ने कहा। मैं बात करता हूँ यमान से, दिलावर खान उससे कहते यमान की तरफ जाने लगे जहाँ इसको रखा गया था। यमान, जिद छोड़ो और मान जाओ, क्योंकि अब तुम जो वजह बना रहे हो ना, वो भी तुम्हें याद नहीं आएगी, पूरी तरह से तुम्हारे हवासों से आरविश निकल जाएगी। दिलावर खान ने अपनी तरफ से एक कोशिश की तो यमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा क्यों रहे हो? दिलावर खान को इस वक्त इस हालत में इसका मुस्कुराना पसंद नहीं आया। उनसे ताल्लुक दिल का है, हवासों से निकल भी जाए तो दिल में हमेशा रहेगी। यमान के जवाब पे दिलावर खान बस उसको देखते रह गए। तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और अब बहुत सुन ली तुम्हारी पागलों वाली बातें, दिलावर खान ने सख्त लहजा इख्तियार किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो मुझसे निकाह नहीं कर लेती मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, यमान तेज़ आवाज़ में कहना चाह रहा था, मगर ऐसे अपने दिमाग में उसको ठीसें उठती महसूस हो रही थी। चेहरा देखो अपना मुरझा गया है, रंगत देखो अपनी जो पीली हो गई है, और इस हालत में तुम्हें निकाह की सूझ रही है? कुछ होश है तुम्हें? दिलावर खान ने उसके एक ही रट सुनकर जे छुए। ऑपरेशन में मेरे बचने के चांसेस मरने से कम है, और मुझे मरने से डर नहीं लग रहा। ये बरहक है, मगर वो किसी और की हो जाएगी। कहते हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलते वो उस दुनिया में मिल जाते हैं ताउम्र के लिए। पर डैड, उस दुनिया में मिलने के लिए उस दुनिया में निकाह होना तो ज़रूरी है ना? अगर निकाह हो जाएगा तो मैं सुकून से मर जाऊंगा, पर ऐसे नहीं मरना चाहता, यमान बेबसी से उनसे बोला। तो दिलावर खान हक तक उसकी बातें सुनते रहे, जिसकी सोच जाने कहाँ तक पहुँच गई थी। यमान, तुम पागल हो, दिलावर खान ने कहा। आप उनको यहाँ बुलवा दें, यमान ने उनकी बात नज़रअंदाज की। वो आ गई है, यमान की आवाज़ पे चौंक दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ अबाया पहने आरविश खड़ी थी। उसको देखकर यमान के चेहरे पे जहाँ सुकून उतरा था, वहीं उसकी भीगी आंखों ने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं आता हूँ, दिलावर खान उन दोनों को वक्त देने का सोचते वहाँ से चले गए। तो अरमान भी उनके पीछे चला गया। उनके जाने के बाद आहिस्ता चलती यमान के पास आए। आप रोई हैं? यमान ने फिक्रमंदी से देखा। तो आरविश ने अपने चेहरे से निकाह उतारा तो उसकी सुर्खनाक देखकर यमान की फिक्र में इजाफा हुआ। इसने एक बात शिद्दत से नोट की थी कि अब आरविश के सामने अपना चेहरा नहीं ढांपती थी। शुरू के दिन के अलावा वो अब ऐसी उससे बात कर लिया करती थी। ऑपरेशन के लिए मान जाओ यमान, आरविश ने पहली बार लब कुशाई की।
آپ نکاح کے لیے مان جائے۔ یمان اس کے ہی انداز میں بولا تو آروش نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آروش کو اس دن والا یمان یاد آیا جب اس نے کچن میں اس کو دیکھا تھا، تب کتنا مختلف تھا یمان اور آج کتنا مختلف لگ رہا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہے، میں نہیں کروں گی کسی سے بھی شادی، تم بس آپریشن کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ آروین نے اس کو سمجھانا چاہا، میری رضامندی آپ کی رضامندی سے جڑی ہے۔ یمان کی بات پہ آروش نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتی ہوں نکاح۔ آروش نے ایک ہی منٹ میں فیصلہ کیا تو یمان نے بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا عشق، ان کی چاہت، میرا شوق، ان پہ مرنا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ بہت دیر بعد یمان بس یہی بول پایا، نہیں بابا سائیں دریک لالا شاہد لالا آ جائے، اس کے بعد جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا۔ آروش اتنا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دل سے راضی ہیں نا؟ یمان نے اس کو جاتے دیکھا تو پوچھا۔ تمہارے لیے نکاح کا ضروری ہونا چاہیے، میری رضامندی کا نہیں۔ آروش کو جواب دیتی باہر نکل گئی۔ باہر آتے اس نے سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا، جس پہ سب کے چہرے پہ طمانینت چھا گئی تھی۔ دلاور خان آروش کے کہنے پہ شہباز شاہ کو کال کرنے لگے اور ارمان ان سب پہ ایک نظر ڈال کر الگ حصے میں اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ دوسری طرف فجر کال اٹھاتے اس پہ برس پڑی، اسلام آباد کی پہلی ٹکٹ بک کریں، جو خود بھی آئیں اور اپنی بہن اور ان کے بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ ارمان مسکراہٹ دبائے بولا، کس خوشی میں؟ فجر نے بیزاری سے پوچھا۔ آپ کے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح میں شرکت نہ صحیح مبارکباد دینے آ جائے۔ ارمان نے کہا، یمان کا نکاح؟ فجر بے یقین نہیں یقین ہوئی۔ جی آ جائیے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے، یہ بندہ بشر حاضر ہوگا۔ ارمان نے مزے سے کہا، یمان کا نکاح ہوتا آج تو یہ بات وہ خود مجھے بتاتا، ابھی 2 دن پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور آج یہاں تم مجھے اس کے نکاح کے بارے کا بتا رہے ہو۔ فجر کو یقین نہیں آیا۔ فی الحال انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں، اس لیے یہ خبر میں نے آپ کو سنا دی، آپ اسے غنیمت جانیں اور آ جائے، پھر یہ شکوہ مت کیجیے گا کسی نے بتایا نہیں۔ ارمان نے گہری سانس خارج کر کے بتایا، یمان ٹھیک تو ہے نا؟ فجر پریشان ہوئی، جی وہ خود تو ٹھیک ہے، بس کسی اور کو ٹھیک رہنے نہیں دیتے، کہا میں اپنے بچوں کے خواب دیکھ رہا تھا، اور سر نے چپ کے اپنے ٹانگے فٹ کر دیے۔ ارمان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تو میں وہاں آ کر سیٹ کرتی ہوں۔ فجر کو اچانک یاد آیا تو چل کر کہا، جلدی سے سیٹ کر دے، میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ ارمان بے خوفی سے بولا تو فجر تب کے کال کٹ کر گئی۔ نکاح ہو جائے اب، دلاور خان نے آروش سے کہا، بابا سائیں اور لالا نہیں آئے، وہ آ جاتے پہلے تو اچھا تھا۔ آروش نے بس یہ کہا، ان کے آنے میں ابھی وقت لگ جائے گا، خیر سے ولیمہ ہوگا تو وہ ساتھ ہوں گے۔ دلاور خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے تو آروش خاموش ہو گئی، جس کو سب لوگ رضامندی جان کر خوش ہوئے۔ دلاور خان نے ارمان سے امام صاحب کو یہاں آنے کا کہا۔ آروش جو ایمان کے وارڈ میں بیٹھی تھی، صوبیہ بیگم نے اس کے سر پہ لال دوپٹہ پہنا دیا۔ ایمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آخرکار آج اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، جس کا اس نے بہت عرصے سے انتظار کیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں امام صاحب گواہوں کے ساتھ آ گئے تھے اور نکاح کے کلمات پڑھنا شروع ہوئے۔ آپ آروش خان ولد دلاور خان یمان مستقیم ولد مستقیم احمد کو 1 کروڑ روپے حق مہر سکہ راج الوقت میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عقل سے پیدا نہیں ہوں، سمجھدار ہوں، تبھی تو آپ کا انتظار کیا، قبول ہے۔ آروش نے آہستہ آواز میں اپنی رضامندی ظاہر کی تو یمان جو گردن مڑ کر اس کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی ہلکی آواز سن کر مسکرایا۔ آپ آروش خان ولد دلاور خان یمان مستقیم ولد مستقیم احمد کو 1 کروڑ روپے حق مہر سکہ راج الوقت میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ کس کس چیز کا علاج کرواؤ؟ دل کا جو آپ کو چاہتا ہے، دماغ کا جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے خیالوں سے غافل نہیں ہوتا، قبول ہے۔ اس کے آس پاس یمان کے جملوں کی باز گشت ہونے لگی، جس پہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی امام صاحب کے دوسرے بار پوچھنے پر دوبارہ سے قبول ہے کہہ گئی۔ آپ آروش خان ولد دلاور خان یمان مستقیم ولد مستقیم احمد کو 1 کروڑ روپے حق میں سکہ راج الوقت میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ حیران ہو رہی ہوں گی، مگر مسلمان ہونے کی صورت میں اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ کسی نامحرم کو چھونا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا چاہیے، چاہے آپ میری محبت ہے، مگر مجھے آپ کا احترام ہے۔ اللہ گواہ میں نے کبھی آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اس دن جو ایونٹ میں ہوا تھا وہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا، ورنہ یقین جانیں میں ایسا کچھ نہیں کرتا، قبول ہے۔
تیسری بار یہ بھی اس نے قبول کہہ دیا تو یمان نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ آج اس کی محبت پاکیزہ محبت میں بدل گئی تھی۔ جس کو وہ چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ حلال رشتے میں جڑ گئی تھی۔ امام صاحب نے پھر جب یمان سے پوچھا تو اس نے بھی بے چینی سے قبول ہے کہہ دیا۔ دلاور خان اور زبیہ بیگم اس کے چہرے کی رونق دے کر خوشی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ مبارک ہو، نور آروش کو اپنے ساتھ لگائے خوشی سے بولی، مگر آروش خاموش رہی۔ ناراض ہو، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت کچھ کہہ دیا تھا، پر تم ایک بات پہ ضد کر کے بیٹھ گئی تھی تو میں اور کیا کرتی۔ نور نے اس کو خاموش دیکھا تو کہا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ آروش نے بس یہ کہا، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یمن نے آروش کو دیکھ کر مسکرا کر کہا تو آروش اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی اس ٹول پہ بیٹھ گئے۔ باقی سب باہر چلے گئے تھے، اب بس وہ دونوں تھے۔ کیا بات ہے؟ آروش نے سوالی نظر سے اس کو دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یمان نے بتایا۔ جانتی ہوں، آروش تاثر سے اس کو دیکھ کر بولی تو یمان ہنس پڑا۔ کیا میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں؟ یمان نے اس کو دیکھ کر اجازت چاہی تو آروش نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں آپ خوش نہیں ہیں، میں بہت برا لگتا ہوں آپ کو، یمان اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے کہنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، آروش کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تو یمان نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ پھر کیسا ہے آپ بتائیے، یمان نے بے چینی سے پوچھا۔ تم مجھے کالج لائف سے ہی برے کبھی نہیں لگے تھے، بس میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی ایسے میں تمہارا میرے لیے ایسے میں جذبات رکھنا بہت برا لگتا تھا۔ آروش نے کہا، ایک بات بتاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب آپ پہ صرف میرا حق ہے، اب آپ کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ یمان نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ تم کہہ کر بھی تم مخاطب کر سکتے ہو؟ آروش نے سوالی نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھا تو یمان سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں، یمان بہت دیر سوچنے کے بعد بولا تو آروش نے اس کو گھورا۔ آج تمہارا آپریشن ہوگا، آروش نے بتایا۔ جانتا ہوں، مگر میں اب پرسکون ہوں، یمان نے جواباً کہا۔ کیا تمہیں میں کبھی بری نہیں لگی؟ میرا بار بار تمہیں یہ دھتکارنا چڑ نہیں دینے لگا؟ آروش نے اس کو دیکھ کر پوچھا، جس کی نظریں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تکلیف ہوتی تھی یہاں؟ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پہ رکھا تو آروش کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ اگر میں بدصورت ہوتی تو؟ آروش نے اس کو ولہانہ نظروں سے بچنے کے لیے دوسرا سوال کیا۔ تو بھی اب میں آپ سے ایسی محبت کرتا، کیونکہ مجھے آپ کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی تھی، آپ کی پازگی، آپ کی حیا، آپ کے گریز سے محبت ہوئی تھی۔ جہاں سب لڑکیاں خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے مہنگے کپڑے پہنا کرتی تھی، وہاں آپ ہر وقت عبایا حجاب نقاب میں رہتی تھی۔ مجھے آپ کی یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی تھی، میں چاہ کر بھی خود سے آپ سے محبت کرنے پہ روک نہیں پایا تھا۔ یمان نے جواب دیا، تم پاگل ہو، آروش کو سمجھ نہیں آئے وہ کیا کہے۔ اگر بچ جاؤں تو آپ ٹھیک کر لینا، یمان نے مسکرا کر کہا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آروش کا دل دھڑکا تھا یمان کی بات پہ۔ خوبصورت لمحات چند پل کے لیے ہوتے ہیں نا، یمان نے کہا۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، آروش نہ کہتے اٹھ کر جانے لگی، مگر یمان نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ کاش آپ سرجن ہوتی، اس کو دیکھ کر یمان نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرجن ہوتی تو؟ آروش اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تو آج آپ میرا علاج کرتی، یمان نے دل کی بات بیان کی۔ تم بچوں جیسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آروش کو پریشانی ہونے لگی۔ کئی پڑھا تھا مرد اپنی من پسند عورت کے سامنے بچہ بن جاتا ہے، شاید یہ وجہ ہو۔ یمان کندھے اچکا کر بولا، اچھا تصور کرو گے تو اچھا ہوگا۔ آروش دوبارہ سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آپ ساتھ ہوں گے تو یقیناً اچھا ہوگا۔ یمان اٹھ کر تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ میں جاؤں؟ آروش ایک نظر اس کو دیکھ کر اجازت چاہی تو یمان دیر تک ہنستا رہا۔ آروش کو اس کا ہنسنا برا نہیں لگ رہا تھا، وہ غور سے قریب اس کے ڈمپل دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے اجازت لے رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا میں کیسا ریئیکشن دوں، یمان اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا۔ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، آروش نے ٹوکا۔ ہاں اب لگی نا آپ خڑوسی آروش، یمان اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تو کہا، تمہیں میں خڑوس لگتی ہوں؟ آروش کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ صرف خڑوس یا کیا سنگ دل بے رحمی کا مظاہرہ کیا آپ نے میرے معاملے میں؟ یمان نے مزید کہا، تو تم بھی تو اپنی ضد منوا لی نا؟ تم نے بھی تو اپنی ضد منوا لی نا؟ آروش نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ میں نے اپنی ضد نہیں منوائی، میں نے بس اپنی محبت پائی ہے، یمان نے خوشی خوشی جواب دیا۔ ہاتھ چھوڑو، مجھے اب باہر جانا ہے اور تمہیں یاد کروا دوں یہ ہاسپٹل ہے۔ آروش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا مگر یمان کی گرفت مضبوط تھی۔ کافی ایڈونچر بھرے انداز میں ہمارا نکاح ابھی ہاسپٹل میں ہوا ہے، یمان نے شرارت سے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہاتھ چھوڑو، آروش نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔
دل نچارا بڑی مشکل سے تو میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آیا ہے۔ یمان نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آروش نے بہانہ تراشا۔ عشاء کی نماز میں وقت ہے۔ یمان نے اس کا بہانہ ٹال دیا۔ مجھے تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آروش بری طرح سے زچ ہوئی کیونکہ یمان کی پکڑ اس کے ہاتھ میں مضبوط تھی۔ ہاتھ کیا اب تو آپ پوری خود کو مجھے سونپ چکی ہے۔ یمان نے آنکھ میں کہا تو آروش سر تا پیر تک سرخ ہوئی۔ بہت ڈیٹ انسان ہو۔ آروش تھک کر اپنی کوشش کو ترک کر کے اس سے کہا ایک بات بتائیں سچی سچی پھر میں آپ کا ہاتھ آج کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یمان اس پہ ترس آیا۔ کون سی بات؟ آروش نے سوالی نظر سے اس کو دیکھا۔ ہم کالج میں 1.5 سال تک رہے تو کیا اس وقت میں ایک دن یا ایک پل کے لیے میں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میری سوچیں آپ کے دماغ پہ حاوی نہیں ہوئی؟ کیا میری سوچیں میری محبت کی یک طرفہ تھی؟ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو آروش کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اب اس کو کیا بتاتی؟ وہ کبھی اس کی سوچوں سے غافل نہیں ہوتی۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود اس کو سوچتی رہتی تھی۔ میں سچ بتائیے گا۔ آروش کے کچھ کہنے کے لیے لب ہی کھولے تھے جب یمان بیچ میں بول پڑا جب تم کالج کے کیفے میں گانا گا رہے تھے تب مجھے تم اچھے لگے تھے مگر یہ میرے لیے غلط تھا۔ تمہاری آواز مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تمہیں یاد ہو یا نہ ہو میں نے ایک چٹ بھی لکھی تھی جو میں لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرا خود ساختہ عمل تھا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی مگر ہو گیا تھا۔ تمہاری آواز نے مجھے جھگڑا تھا۔ اس دن میں پہلی بار کمزور پڑی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے خود کو بہت بار سرزش بھی کی تھی۔ آروش لڑکھڑاہٹ بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ اس کو بتانے لگی تو یمان سانس لینا تک بھول چکا تھا۔ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یمان یکٹک اس کا چہرہ دیکھ کر بولا تو آروش کو اس کی بات سمجھ نہ آئی مگر اس سے پہلے وہ بات کا مطلب پوچھتی۔ یمان آگے بڑھ کر اس کو اپنے سامنے لے کر سینے سے لگا لیا تھا۔ آروش کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں میں صاف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیاری میں اس نے یمان کی پشت پہ اپنے بازو کا حصار قائم کیا تھا۔ ہر کسی کے نام پہ نہیں گونجتی، دھڑکنیں بڑی بااصول ہوتی ہیں۔